ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے سے متعلق بیان، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، امریکی اور برطانوی کروڈ آئل کے نرخ 4% سے بھی زائد گر گئے، WTI 90.98 فی بیرل میں فروخت، برنٹ کروڈ آئل کے دام $94.67 ہو گئے۔ پاکستان جدت کے سفر میں ایک قدم اور آگے، ملک میں 5G کی راہ ہموار، اسپیکٹرم کی نیلامی کا پہلا مرحلہ مکمل، اسلام آباد میں تقریب، IT سیکٹر کے لیے آج کا دن انتہائی اہم، ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، وزیر اعظم کا ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن آگے بڑھا رہے ہیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خطاب، شیزا فاطمہ نے کہا موجودہ دور میں انٹرنیٹ معیشت کی بنیاد ہے، 5 بڑے شہروں میں چند ماہ میں 5G سروس دستیاب ہوگی، IT کے شعبے میں فیلڈ مارشل کے کردار کی بھی تعریف۔ Very close to finishing that. Everything they have is gone, including their leadership. We could call it a tremendous success. Right now, as we leave here, I could call it, I was disappointed. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world. ایران کے خلاف جنگ ختم ہونے والی ہے، تہران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی نیوی اور فضائیہ سمیت 51 جہاز تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت بھی 10% رہ گئی، اب زمینی فوج بھجوانے کا ارادہ نہیں، امریکی صدر کا مشتبہ خامنائی کے بطور سپریم لیڈر انتخاب پر مایوسی کا اظہار، آبنہ ہرمز بند رکھنے پر پہلے سے 20 گنا سخت جواب دینے کی دھمکی، کہا بات نہ مانی گئی تو ایران پر موت، آگ اور غضب کا راج ہوگا، دعا کرتا ہوں ایسا نہ ہو۔ امریکی صدر کی باتیں مضحکہ خیز، جنگ کب ختم ہوگی یہ ہم طے کریں گے، پاسداران انقلاب کا جواب واضح کیا، حملے جاری رہے تو تیل نہیں گزرنے دیں گے، خطے میں یا تو سب محفوظ ہوں گے یا کوئی بھی نہیں ہوگا، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی بولے امریکہ سے بات چیت کا تجربہ بہت تلخ رہا، دوبارہ مذاکرات کا معاملہ زیر غور نہیں، جوہریت پر دفاع کا حق رکھتے ہیں، چین، روس اور فرانس کے تہران سے رابطے، جنگ بندی پر تبادلہ خیال۔ آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان تنخواہ نہیں لیں گے، سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے، بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ توانائی کے ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے بڑے اعلانات، وزیر اعظم سمیت تمام حکومتی اور سرکاری افسران کے بیرونی دوروں پر پابندی، بینکوں کے علاوہ تمام سرکاری دفاتر 4 دن کھلیں گے، تعلیمی اداروں میں 2 ہفتے کے لیے چھٹیاں، 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول میں 50% کمی، تمام محکموں کی 60% گاڑیاں بند، وفاقی کابینہ کے ارکان 2 ماہ تک تنخواہ نہیں لیں گے، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ میں 25% کمی، گریڈ 20 کے اوپر کے افسران کی 2 دن کی تنخواہ عوام کے ریلیف پر خرچ ہوگی، شہباز شریف کا قوم سے خطاب، سرکاری اشائیوں اور افطار پارٹیوں پر بھی مکمل پابندی عائد، سرکاری اداروں میں 50% عملہ ورک فرام ہوم کرے گا۔ پنجاب میں پیٹرولیم بحران کے خاتمے تک وزراء کے لیے سرکاری فیول بند، سرکاری افسران کے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنس میں 50% فوری کمی، وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کی پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی، سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم ہوگا، صوبے کے تعلیمی ادارے آج سے 31 مارچ تک بند رہیں گے، آن لائن کلاسز ہو سکیں گی، امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں بھی 2 ماہ کے لیے فیول بچت اقدامات نافذ، سرکاری محکموں میں 100% ورچوئل میٹنگز کا فیصلہ، سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنسز میں 25% کمی، سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم پالیسی متعارف، غیر ضروری تقریبات اور سرکاری ڈنرز پر پابندی، بلوچستان کا بھی تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند کرنے کا اعلان۔ جنگ کا 10واں روز، امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران پر پھر دھماکوں کی گونج، درجنوں افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع، تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے 1 سال کی بچی کی لاش برآمد، خمین شہر میں ایک اور سکول پر میزائل داغ دیا گیا، ملحقہ عمارتیں بھی ملیامیٹ، اصفہان اور تبریز پر بھی حملے، تاراج میں گورنر ہاؤس نشانہ، آگ بھڑک اٹھی، بجلی کا نظام متاثر، اب تک 1350 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے، امریکی سینٹ کام کے مطابق 5000 سے زائد ایرانی اہداف پر حملے کیے گئے۔
ایران کا جوابی وار آپریشن وعدہ صادقی تنتسوی لہر، القدر اور خرم شہر بیلسٹک میزائلوں سے حملے، خطے میں امریکی تنصیبات بھی ہدف، سعودی وزارت دفاع کا 4 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، بحرین پر حملوں میں خاتون جاں بحق، متعدد شہری زخمی، UAE نے 12 میزائل اور 17 ڈرون مار گرائے، عراق کے شہر موصل میں عراقی پاپولر موبلائزیشن فورسز پر فضائی حملہ۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر مشرق وسطی میں فلائٹ آپریشن معطل، پاکستان سے شیڈیول مزید 85 پروازیں منسوخ کر دی گئی، مجموعی تعداد 1600 تک پہنچ گئی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا کیس، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کے روبرو سماعت، وزیر داخلہ طبیعت ناساز ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے، محسن نقوی کو 1 دن کا استثنا مل گیا۔ بھارت کے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ تعلقات بے نقاب، پاکستان نے معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا، مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا افغانستان سے دہشت گردی دنیا بھر کے امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے، طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ آپریشن غضب للحق، افغان طالبان رجیم و فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری، ارندو و کرم سیکٹرز میں اہم پوسٹ مراکز تباہ، طالبان رجیم کے کارندے ٹھکانے چھوڑ کر فرار۔ امریکہ نے افغانستان کو ناجائز حراست کی پشت پناہی کرنے والا ملک قرار دے دیا، وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا طالبان رجیم رعایتیں حاصل کرنے کے لیے دہشت گردانہ طریقہ استعمال کر رہی ہے، ایسے ہتھ کنڈے کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوں گے۔ ڈینس کوائل اور محمود حبیبی سمیت افغانستان میں ناحق قید تمام امریکی شہریوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ بہاولپور میں 12 سال کا لڑکا مبینہ زیادتی کے بعد قتل، 3 روز قبل لاپتہ ہونے والے جاوید کی لاش جھاڑیوں سے مل گئی، والد کی مدعیت میں مقدمہ درج، 1 ملزم نامزد، تلاش جاری۔ کراچی میں گڈاپ کے قریب موٹر سائیکلیں لے جانے والا ٹرک جل گیا، 74 بائکس جل کر راکھ، آتش زدگی کا واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی، 3 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان۔ ماہ مبارک کا آخری عشرہ، جہنم سے آزادی کا پیام، لاکھوں مسلمان آج اعتکاف میں بیٹھیں گے، لاہور کے داتا دربار کمپلیکس سمیت مساجد میں تیاریاں مکمل، خواتین گھروں میں اعتکاف کریں گی، سعودی عرب میں آج 21واں روزہ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی سمیت دیگر مساجد میں کل رات سے اعتکاف کا آغاز ہو گیا۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن سحری کا سما، آج اعتکاف کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش۔ 23 مارچ یوم پاکستان، قرارداد پاکستان کے تاریخی عزم کی تجدید کا دن، اسی روز برے صغیر کے مسلمانوں کی آزادی اور الگ وطن کے خواب کی بنیاد بنی، تاریخی جدوجہد اور اس کا پس منظر اجاگر کرنے کے لیے خصوصی ٹیزر جاری، ملکی ترقی، استحکام اور قومی اتحاد کے لیے عہد کی تجدید کا پیغام۔ T20 کے بعد 50-50 گرین شرٹس نئی مہم کے لیے تیار، کل بنگلہ دیش سے پہلا ون ڈے، شاہینوں کی ڈھاکہ میں مشقیں، سیریز نئے کھلاڑیوں کے لیے چیلنج، کنڈیشنز ماضی کے مقابلے میں بہتر ہیں، ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی گفتگو، اسکواڈ میں تجربہ کار اور ابھرتے ہوئے ستارے شامل ہیں، تمام کھلاڑی شاندار کارکردگی کے لیے پرجوش، کپتان شاہین آفریدی کا سوشل میڈیا پیغام۔ ونٹر پیرا اولمپکس کا رنگ میلہ، ویمن سپر جی سٹنگ فائنل میں اسپین کا گولڈ میڈل، مردوں کے اسٹینڈنگ ایونٹ میں سوئس کھلاڑی نے سونے کا تمغہ جیت لیا، اٹلی میں جاری مقابلوں میں چین 8 گولڈ میڈلز کے ساتھ سب سے آگے، یوکرین کا دوسرا نمبر۔ اور شہد کی مکھیوں کا چھتا، انوکھی سلطنت، جہاں حکمرانی صرف کارکردگی سے ہی ممکن ہے، یہاں کوئی پارلیمنٹ ہے نہ ہی ووٹنگ سسٹم، پھر بھی نظم و نسق ایسا کہ دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں رشک کریں، صرف خوشبو کے بل بوتے پر ملکہ کی ریٹ، ہر صورت اسی کا حکم چلتا ہے، کارکن مکھیاں چھتے کی صفائی، حفاظت اور خوراک اکٹھا کرنے پر مامور۔